بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، جاننے والا ہے، معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تشریح: عزیز و علیم کے الفاظ یہاں قرآن کے حق میں بطور دلیل استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن کے اترنے کے وقت یہ ایک پیشینگوئی تھی، آج یہ ایک ثابت شدہ واقعہ ہے۔ قرآن دور سائنس سے پہلے انتہائی ناموافق حالات میں اترا، مگر عین اپنے دعوے کے مطابق اس نے اپنے مخالفوں کے اوپر غلبہ حاصل کیا۔ عرب کے مشرک اور یہود اور عظیم رومی اور ایرانی سلطنت سب کے سب اس کی دشمن تھیں، مگر اس نے بہت تھوڑے عرصے میں سب کو مغلوب کر لیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی دوسری مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن خدائے عزیز و غالب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کامل طور پر ایک صحیح کتاب ہے۔ 2000 برس بعد بھی قرآن کی کوئی بات حقیقت واقعہ کے خلاف نہیں نکلی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا نازل کرنے والا علیم و خبیر ہے، اس سے زمین و آسمان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، وہ ماضی، حال اور مستقبل سب سے یکساں طور پر باخبر ہے۔ یہ خدا انسان کا حقیقی معبود ہے، اس کی قدرت اور اس کے علم کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کا حساب لے، پھر پورے عدل کے ساتھ ہر ایک کا فیصلہ کرے۔ جو لوگ خدا کی طرف رجوع ہوئے ان کو معاف کر دے، اور جنہوں نے سرکشی کی انہیں ان کے برے اعمال کی سزا دے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو منکر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد کے گروہ نے بھی، اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، اور انہوں نے ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس سے حق کو پسپا کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر کیسی تھی میری سزا۔ اور اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی ہے جنہوں نے انکار کیا کہ وہ آگ والے ہیں۔ تشریح: یہاں اللہ کی آیتوں سے مراد وہ دلیلیں ہیں جو دعوت حق کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی گئی ہوں۔ جو لوگ خدا کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہوں وہ ان دلائل میں
غیر متعلق بحثیں پیدا کر کے لوگوں کو اس شبہے میں ڈالتے ہیں کہ یہ دعوت حق کی دعوت نہیں ہے بلکہ محض ایک شخص کی ذہنی اپج ہے۔ اس قسم کا جھوٹا مجادلہ بہت بڑا جرم ہے۔ تاہم موجودہ امتحان کی دنیا میں ایسے لوگوں کو ایک مقرر مدت تک مہلت حاصل رہتی ہے، اس کے بعد ان کے لیے وہی برا انجام مقدر ہے جو قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کا ہوا۔ جن لوگوں نے اپنے کو بڑا سمجھا تھا وہ چھوٹے کر دیے گئے، اور جن لوگوں کو چھوٹا سمجھ لیا گیا تھا وہ اللہ کے نزدیک بڑے قرار پائے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس تو معاف کر دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، اور تو ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو صالح ہوں، ان کے والدین اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور ان کو برائیوں سے بچا لے، اور جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچایا تو ان پر تو نے رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تشریح: اللہ کے جو بندے بے آمیز حق کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں ان کو ہمیشہ ستایا جاتا ہے، ان کو ماحول میں حقیر بنا دیا جاتا ہے، مگر عین اس وقت جب کہ ظاہر پرست انسانوں کے درمیان ان کا یہ حال ہوتا ہے، عین اسی وقت زمین و آسمان ان کے برسر حق ہونے کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتے ان کے حسن انجام کے منتظر ہوتے ہیں۔ وقتی دنیا میں ناقابل تذکرہ سمجھے جانے والے لوگ ابدی دنیا میں اس مقام عزت پر ہوتے ہیں کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے بھی ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہوں۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کو پکار کر کہا جائے گا، خدا کی بیزاری تم سے اس سے زیادہ ہے جتنی بیزاری تم کو اپنے آپ پر ہے۔
جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 بار موت دی اور 2 بار ہم کو زندگی دی، پس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو کیا نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ یہ تم پر اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے۔ پس فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو عظیم ہے، بڑے رتبے والا ہے۔ تشریح: موجودہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی شکل میں اپنی رحمت بھیجی، مگر لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کا انجام آخرت میں یہ اس قسم کے لوگ اللہ کی رحمت سے بالکل محروم کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں انہوں نے خدا کی رحمت کو نظر انداز کیا تھا، آخرت میں خدا کی رحمت انہیں نظر انداز کر دے گی۔ اس وقت انکار کرنے والے لوگ کہیں گے کہ خدایا، تو نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، گویا کہ ہم مردہ تھے، پھر تو نے ہمارے اندر جان ڈالی، اس کے بعد اپنی عمر پوری کر کے دوسری بار ہم پر موت آئی، اور اب ہم دوبارہ آخرت کی دنیا میں اٹھائے گئے ہیں۔ اس طرح تو ہم کو 2 بار موت اور 2 بار زندگی دے چکا ہے، اب اگر تو ہم کو تیسرا موقع دے اور پھر ہم کو دنیا میں بھیج دے کہ ہم وہاں رہیں اور پھر مر کر عالم آخرت میں حاضر ہوں، تو ہم وہاں تیری سچائی کا اعتراف کریں گے اور نیک عملی کی زندگی گزاریں گے۔ مگر ان کی یہ درخواست سنی نہیں جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ ثبوت دیا کہ وہ سچائی کا ادراک اس وقت نہیں کر سکتے جبکہ سچائی ابھی غیب میں چھپی ہوئی ہو۔ وہ صرف ظاہری خداؤں کو پہچان سکتے ہیں، وہ غیبی خدا کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور خدا کے یہاں ایسے ظاہر پرستوں کی کوئی قیمت نہیں۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت صرف وہی شخص قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اللہ ہی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، خواہ کافروں کو ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن کے وہ ظاہر ہوں گے۔ اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد قہار کی۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تشریح: کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں جو تمثیل کی زبان میں حقیقت کا درس دے رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک نشانی بارش کا نظام ہے۔ یہ مادی واقعہ
وحی کے مانوی معاملے کو ممثل کر رہا ہے۔ جس طرح بارش زرخیز زمین کے لیے مفید ہے اور بنجر زمین کے لیے غیر مفید، اسی طرح وحی بھی خدا کی مانوی بارش ہے۔ جن لوگوں نے اپنے سینے کھلے رکھے ہوں ان کے اندر یہ بارش داخل ہو کر ان کے وجود کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے دل غیر خدائی بڑائیوں سے بھرے ہوئے ہوں وہ گویا بنجر زمین ہے، وہ وحی کے فائدوں سے محروم رہیں گے۔ اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ جس بندے کو اہل پاتا ہے اس کو اپنے پیغام رسانی کے لیے چن لیتا ہے۔ اس پیغام کا خاص نشانہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس آنے والے دن سے آگاہ کیا جائے جب وہ بادشاہ کائنات کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جس سے کسی کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں اور نہ کوئی ہے جو اس کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اور ان کو قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جب کہ دل حلق تک آ پہنچیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ نگاہوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جن کو سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تشریح: موجودہ دنیا میں انسان کو ہر طرح کے مواقع حاصل ہیں، وہ آزاد ہے کہ جو چاہے کرے۔ اس سے آدمی غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اپنی موجودہ عارضی حالت کو مستقل حالت سمجھ لیتا ہے، حالانکہ یہ مواقع جو انسان کو ملے ہیں وہ بطور امتحان ہیں، نہ کہ بطور استحقاق۔ امتحان کی مدت ختم ہوتے ہی موجودہ تمام مواقع اس سے چھن جائیں گے۔ اس وقت انسان کو معلوم ہوگا کہ اس کے پاس عجز کے سوا اور کچھ نہیں جس کے سہارے وہ کھڑا ہو سکے۔ آدمی چاہتا ہے کہ بے قید زندگی گزارے۔ اسی مزاج کی وجہ سے آدمی غیر خدا کو بطور خود خدائی میں شریک بناتا ہے تاکہ ان کے نام پر وہ اپنی بے راہروی کو جائز ثابت کر سکے۔ مگر قیامت میں جب حقیقت بے پردہ ہو کر سامنے آئے گی تو آدمی جان لے گا کہ یہاں خدا کے سوا کوئی نہ تھا جس کو کسی قسم کا اختیار حاصل ہو۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بہت زیادہ تھے قوت میں، اور ان آثار کے اعتبار سے بھی
جو انہوں نے زمین میں چھوڑے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تشریح: دنیا کی تاریخ میں کثرت سے ایسے واقعات ہیں کہ ایک قوم ابھری اور پھر مٹ گئی۔ ایک قوم جس نے زمین پر شاندار تمدن کھڑا کیا، آج اس کا تمدن کھڈر کے صورت میں زمین کے نیچے دبا ہوا پڑا ہے۔ ایک قوم جس کو کسی وقت ایک زندہ واقعے کی حیثیت حاصل تھی، آج وہ صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر قابل ذکر سمجھی جاتی ہے۔ اس قسم کے واقعات لوگوں کے لیے معلوم واقعات ہیں، مگر لوگوں نے ان واقعات کو ارضی حوادث یا سیاسی انقلابات کے خانے میں ڈال رکھا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سب خدائی فیصلے تھے جو سچائی کے انکار کے نتیجے میں ان قوموں پر نازل ہوئے۔ اگر ہم کو وہ نگاہ حاصل ہو جس سے ہم مانوی حقیقتوں کو دیکھ سکیں تو ہم کو واقعہ کہ ہر واقعہ خدا کے فرشتوں کے ذریعے انجام پا رہا تھا، اگرچہ بظاہر دیکھنے والوں کو وہ دنیوی اسباب کے تحت ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کہ لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو ان کے ساتھ ایمان لائیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور ان کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی۔ تشریح: پیغمبروں کو عام دلائل کے ساتھ مزید ایسی معجزاتی تائید حاصل رہتی ہے جو ان کے فرستادہ خدا ہونے کا انتہائی واضح ثبوت ہوتی ہے، مگر حق کو ماننا ہمیشہ اپنی نفی کی قیمت پر ہوتا ہے، جو بلا شبہ کسی انسان کے لیے مشکل ترین قربانی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انتہائی کھلے کھلے دلائل کے باوجود فرعون اور اس کے درباریوں نے حضرت موسیٰ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے ایک طرف عوام کو یہ تاثر دینا شروع کیا کہ موسیٰ کا پیغمبری کا دعویٰ بے حقیقت ہے اور ان کے معجزے محض جادو کا کرشمہ ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی تعداد کو گھٹانے کے لیے اپنی سابقہ پالیسی کو مزید شدت کے ساتھ جاری کر دیا جائے تاکہ موسیٰ اپنی قوم کے اندر اپنے لیے مضبوط بنیاد نہ پا سکیں، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ اپنی یہ تدبیریں موسیٰ کے مقابلے میں نہیں بلکہ خدا کے مقابلے میں کر رہے ہیں، اور خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی تدبیر کبھی کارگر نہیں ہوتی۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ
كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اور فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل ڈالے یا ملک میں فساد پھیلا دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تشریح: تمہارا دین بدل ڈالے، اس کا مطلب ہے تمہارا مذہب بدل ڈالے، یعنی تم جس مذہبی طریقے پر ہو اور جو تمہارے اکابر سے چلا آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگوں کے درمیان نیا مذہب رائج ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوستان میں انتہا پسند ہندو کہتے ہیں کہ مذہب کی تبلیغ کو قانونی طور پر بند کرو، ورنہ دوسرے مذہب والے اپنی تبلیغ سے دیش کے دھرم کو بدل ڈالیں گے۔ فساد سے مراد بدامنی ہے، یعنی موسیٰ کو اپنے ہم قوموں میں ساتھ دینے والے مل جائیں گے اور ان کو لے کر وہ ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم شروع میں انہیں قتل کر دیں۔ حق کو ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ آدمی کی متکبرانہ نفسیات ہوتی ہے۔ وہ اپنے کو اونچا رکھنے کی خاطر حق کو نیچا کر دینا چاہتا ہے، مگر حق کا مددگار اللہ رب العالمین ہے۔ ابتداً خواہ اس کے مخالفین بظاہر اس کو دبا لیں، مگر اللہ کی مدد اس بات کی ضمانت ہے کہ آخری کامیابی بہرحال حق کو حاصل ہوگی۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا بولا، کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کر رہے گا جس کا وعدہ وہ تم سے کرتا ہے۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری سلطنت ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب کے مقابل ہماری کون مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا، میں تم کو وہی رائے دیتا ہوں جس کو میں سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی ٹھیک بھلائی کے راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ تشریح: یہاں جس رجل مومن کا ذکر ہے وہ فرعون کے شاہی خاندان کا ایک فرد تھا۔
اور غالباً وہ دربار کا ایک اونچا عہدیدار بھی تھا۔ یہ بزرگ حضرت موسیٰ کی دعوت توحید سے متاثر ہوئے، تاہم وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ کھل کر حضرت موسیٰ کی حمایت پر آ گئے۔ انہوں نے نہایت مؤثر اور نہایت حکیمانہ انداز میں حضرت موسیٰ کی مدافعت فرمائی۔ اس واقعے میں ایک نصیحت یہ ہے کہ تبلیغ ایک ایسی طاقت ہے کہ خود دشمن کی صفوں میں اپنے ہمدرد اور ساتھی پیدا کر لیتی ہے، خواہ وہ دشمن خاندان فرعون جیسا ظالم اور متکبر کیوں نہ ہو۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اور گروہوں جیسا دن آ جائے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں پر آیا، اور اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر چیخ پکار کا دن آ جائے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور تم کو خدا سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جس کو خدا گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تشریح: فرعون نے حضرت موسیٰ کو دنیا کی سزا سے ڈرایا تھا۔ اس کے جواب میں رجل مومن نے فرعون کو آخرت کی سزا سے ڈرایا۔ حق کے داعی کا طریقہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ لوگ دنیا کی فکر کرتے ہیں، داعی آخرت کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ لوگ دنیا کی اصطلاحوں میں بولتے ہیں، داعی آخرت کی اصطلاحوں میں کلام کرتا ہے۔ لوگ دنیا کے مسائل کو سب سے زیادہ قابل ذکر سمجھتے ہیں، داعی کے نزدیک سب سے زیادہ قابل ذکر مسئلہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں راستوں پر پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک. پس موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں. اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر غارت ہو کر رہی. تشریح: فرعون نے اپنے وزیر حامان سے جو بات کہی وہ کوئی سنجیدہ بات نہ تھی، بلکہ محض ایک وقتی تدبیر کے طور پر تھی. اس نے دیکھا کہ رجل مومن کی معقول اور مدلل تقریر سے دربار کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے اس نے چاہا کہ ایک شوشے کی بات نکالے تاکہ حضرت موسیٰ کی دعوت سنجیدہ بحث کا موضوع نہ بنے بلکہ مذاق کا موضوع بن کر رہ جائے. بدعملی کا خوشنما بننا یہ ہے کہ آدمی کچھ خوشنما الفاظ بول کر حق بات کو رد کر دے. یہی آدمی کی گمراہی کی اصل جڑ ہے، یعنی حقیقی دلائل کے مقابلے میں شوشے کی بات کو اہمیت دینا، کھلی بےراہروی کو جھوٹی توجیہات میں چھپانے کی کوشش کرنا وغیرہ. ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو حق محکم دلیل کے اوپر کھڑا ہوا ہو اس کو بے بنیاد شوشے نکال کر مغلوب نہیں کیا جا سکتا. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تم کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں.
اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے۔ جو شخص برائی کرے گا تو وہ اس کے برابر بدلہ پائے گا، اور جو شخص نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وہاں وہ بے حساب رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھ کو بلا رہے ہو کہ میں خدا کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تم کو زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم جس چیز کی طرف مجھ کو بلاتے ہو اس کی کوئی آواز نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے ہی آگ میں جانے والے ہیں۔ پس تم آگے چل کر میری بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ تمام بندوں کا نگراں ہے۔ تشریح: دربار فرعون کے مومن کی یہ تقریر نہایت واضح ہے، نیز وہ ایک نمونے کی تقریر ہے جو یہ بتاتی ہے کہ حق کے داعی کا انداز خطاب کیا ہونا چاہیے، اور یہ کہ دعوت حق کا اصل نقطہ کیا ہے۔ میں تم کو خداوند عالم کی طرف بلاتا ہوں، اور تم جس کی طرف مجھے بلا رہے ہو اس کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں۔ یہ فقرہ رجل مومن کی پوری تقریر کا خلاصہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون کے دربار میں جو چیز زیر بحث تھی وہ کیا تھی۔ وہ یہ تھی کہ خدا کو پکارا جائے یا انسان کے بنائے ہوئے بتوں کو پکارا جائے۔ رجل مومن نے کہا کہ خدا تو ایک زندہ اور غالب حقیقت ہے، اس کو پکارنا ایک حقیقی معبود کو پکارنا ہے، مگر تمہارے اصنام صرف تمہارے وہم کی ایجاد ہیں، وہ نہ دنیا میں تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے اور نہ آخرت میں۔ جب ان کا کوئی حقیقی وجود ہی نہیں تو ان سے کوئی حقیقی فائدہ کیسے مل سکتا ہے؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ پھر اللہ نے اس کو ان کی بری تدبیروں سے بچا لیا اور فرعون والوں کو بڑے عذاب نے گھیر لیا۔ آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ تشریح: فرعون کے دربار کا رجل مومن پیغمبر نہیں تھا، مگر تنہا ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو فرعون کے ظالمانہ منصوبوں سے بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر انبیاء کو بھی حمایت حق کی وہ نصرت ملتی ہے جس کا وعدہ انبیاء سے کیا گیا ہے۔ انسانوں کی اخروی انجام کا باقاعدہ فیصلہ اگرچہ قیامت میں ہوگا، مگر موت کے بعد جب آدمی اگلی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو فوراً ہی اس پر کھل جاتا ہے کہ وہ پچھلی دنیا میں کیا کر کے یہاں آیا ہے اور اب اس کے لیے کون سا انجام مقدر ہے۔ اس طرح شعور کی سطح پر وہ موت کے بعد ہی اپنے انجام سے دوچار ہو جاتا ہے، اور جسمانی سطح پر وہ قیامت میں خدا کی عدالت قائم ہونے کے بعد اس سے دوچار ہوگا۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ
يلجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑا ماننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سبھی اس میں ہیں، اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگہبانوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں سے ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ نگہبان کہیں گے پھر تم ہی درخواست کرو، اور منکروں کی پکار اکارتھی جانے والی ہے۔ تشریح: ان آیتوں میں جہنم کا ایک منظر دکھایا گیا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ وہاں اپنی ساری بڑائی بھول جائیں گے۔ وہ عوام جو یہاں اپنے بڑوں پر فخر کرتے تھے وہ وہاں اپنے بڑوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ دنیا میں جو لوگ حق کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے وہ وہاں عاجزانہ طور پر حق کے آگے جھک جائیں گے، مگر آخرت کا جھکنا کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جب کہ گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، رہنمائی اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ پس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہو، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ تشریح: پیغمبر اور پیغمبر کے پیرووں کے لیے خدا کی مدد کا یقینی وعدہ ہے،
مگر اس مدد کا استحقاق ہمیشہ صبر کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ صبر کی یہ اہمیت اس لیے ہے تاکہ اہل حق مکمل طور پر اہل حق ٹھہریں اور ظالم مکمل طور پر ظالم ثابت ہو جائیں۔ اس تفریقی مرحلے کو لانے کے لیے اہل حق کو یک طرفہ طور پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ اہل حق کا یہ صبر انہیں دنیا میں خدا کی مدد کا مستحق بناتا ہے، اور اسی صبر کے ذریعے وہ اس قابل ثابت ہوتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ظالموں کے مقابلے میں خدا کے گواہ بن کر کھڑے ہوں۔ خدا کی طرف سے جو کتاب آتی ہے وہ انسانوں کی ہدایت اور نصیحت ہی کے لیے آتی ہے، مگر یہ نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو عقل والے ہوں، یعنی وہ لوگ جو مصلحتوں میں بدھے ہوئے نہ ہوں، جو نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ہو کر اس پر غور کر سکیں، جو باتوں کو دلیل کے اعتبار سے جانچتے ہوں نہ کہ کسی اور اعتبار سے۔ یہی خدا کی ہدایت کے ساتھ عقل والا معاملہ ہے۔ جو لوگ خدا کی ہدایت کے ساتھ بے عقلی کا معاملہ کریں وہ ظالم ہیں، اور جو لوگ خدا کی ہدایت کے ساتھ عقل والا معاملہ کریں وہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ جو لوگ کسی سند کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف بڑائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں۔ پس تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تشریح: حق اتنا واضح اور اتنا مدلل ہے کہ اس کو سمجھنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں، مگر جب بھی حق ظاہر ہوتا ہے تو وہ کسی انسان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے حق کا اعتراف عملاً حامل حق کے اعتراف کے ہم معنی بن جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ حق کو ماننے پر راضی نہیں ہوتے جو اپنے اندر بڑائی کی نفسیات لیے ہوئے ہوں۔ ایسے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ حق کا اعتراف کرتے ہی وہ حامل حق کے مقابلے میں اپنی برتری کھو دیں گے۔ اپنی اسی نفسیات کی وجہ سے وہ اس کے مخالف بن جاتے ہیں، مگر خدا نے اپنی دنیا کے لیے مقدر کر دیا ہے کہ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہ ہوں۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اندھا اور آنکھوں والا یکساں نہیں ہو سکتا، اور نہ ایماندار اور نیکوکار، اور وہ جو برائی کرنے والے ہیں۔ تم لوگ بہت کم سوچتے ہو۔ بے شک قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تشریح: کائنات کی عظمت اپنے خالق کی عظمت کا تعارف ہے۔ یہ عظمت اتنی بے پناہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انسان کو دوبارہ پیدا کرنا نسبتاً ایک بہت زیادہ آسان کام ہے۔ اس طرح
کائنات کی موجودہ تخلیق انسان کے تخلیق ثانی کے امکان کو ثابت کر رہی ہے۔ اس کے بعد انسانی سماج کو دیکھا جائے تو آخرت کی دنیا کا آنا ایک اخلاقی ضرورت معلوم ہونے لگتا ہے۔ سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حقیقت کو دیکھنے والی بصیرت کا ثبوت دیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو حقیقت کے مقابلے میں بالکل اندھے بنے ہوئے ہوں۔ اسی طرح سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر حال میں انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جو انصاف سے ہٹ جاتے ہیں اور معاملات میں ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ انسان کا اخلاقی احساس کہتا ہے کہ ان دونوں قسم کے انسانوں کا انجام یکساں نہیں ہونا چاہیے۔ ان باتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آخرت کا ظہور عقلی طور پر ممکن ہے اور اخلاقی طور پر ضروری بھی ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اور تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تشریح: زمین پر رات اور دن کا باقاعدہ نظام اور اس طرح کے دوسرے حیات بخش واقعات اس سے زیادہ بڑے ہیں کہ کوئی انسان یا تمام مخلوقات مل کر بھی ان کو ظہور میں لا سکیں۔ یہ ایک کھلا ہوا قرینہ ہے جو بتاتا ہے کہ جو خالق ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کو معبود بنایا جائے۔ آدمی کو چاہیے کہ اسی کے آگے جھکے اور اسی سے امیدیں قائم کرے، مگر آدمی خالق کائنات سے عبادت اور دعا کا حقیقی تعلق قائم نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی غیر خالق میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ زندہ یا مردہ بتوں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں جس کو شرک کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ خود اپنی ذات میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں جس کا دوسرا نام کبر ہے۔ خدا بار بار ایسے دلائل ظاہر کرتا ہے جو اس فریب کی تردید کرنے والے ہوں، مگر انسان کوئی نہ کوئی جھوٹی توجیہ کر کے انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس قسم کا ہر رویہ خالق کائنات کی ناقدری ہے، اور جو لوگ خالق کائنات کی ناقدری کریں وہ جہنم کے سوا کہیں اور جگہ نہیں پا سکتے۔ اللہ الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات
ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہارا نقشہ بنایا، پس عمدہ نقشہ بنایا، اور اس نے تم کو عمدہ چیزوں کا رزق دیا۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اسی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ تشریح: زمین پر انگنت اسباب جمع کیے گئے ہیں، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا ہے کہ انسان جیسی مخلوق اس کے اوپر تمدن کی تعمیر کر سکے۔ اسی طرح زمین کے اوپر جو فضا ہے اس میں بھی بے شمار موافق انتظامات ہیں، جن میں اگر معمولی فرق بھی پیدا ہو جائے تو انسانی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ پھر انسان کی بناوٹ اتنے اعلیٰ انداز میں ہوئی ہے کہ وہ ذہنی اور جسمانی اعتبار سے اس دنیا کی سب سے برتر مخلوق بن گیا ہے۔ جس خالق نے یہ سب کیا ہے اس کے سوا کون اس قابل ہے کہ انسان اس کا پرستار بنے؟ خدا کے لیے دین کو خالص کر کے اسے پکارنا یہ ہے کہ دینی اور مذہبی نوعیت کا تعلق صرف ایک اللہ سے ہو، اللہ کے سوا کسی سے دینی اور مذہبی قسم کا لگاؤ باقی نہ رہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ کہو مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس کھلی دلیلیں آ چکی، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دوں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تم کو بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر وہ تم کو بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تاکہ تم مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سوچو۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، بس جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تشریح: ان آیات میں فطرت کے کچھ واقعات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تم غور کرو۔ گویا فطرت کے یہ مادی واقعات اپنے اندر کچھ معنوی سبق لیے ہوئے ہیں، اور انسان سے یہ مطلوب ہے
کہ وہ غور کر کے اس چھپے ہوئے سبق تک پہنچے۔ فطرت کے جن واقعات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ہیں بے جان مادے کا تبدیل ہو کر جاندار چیز بن جانا، انسان کا تدریجی انداز میں نشو و نما پانا، جوانی تک پہنچ کر پھر آدمی پر بڑھاپا طاری ہونا، زندہ انسان کا دوبارہ مر جانا، کبھی کم عمری میں اور کبھی زیادہ عمر میں۔ یہ واقعات خالق کی مختلف صفات کا تعارف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا وجود میں لانے والا ایک ایسا خدا ہے جو قادر اور حکیم ہے، وہ سب پر غالب اور بالادست ہے۔ اگر آدمی ان واقعات سے حقیقی سبق لے تو اس کا ذہن پکار اٹھے گا کہ ایک خدا ہی اس کا سزاوار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کو اپنا آخری مطلوب سمجھا جائے۔ عالم کا یہ نقشہ بزبان حال ان تمام معبودوں کی تردید کر رہا ہے جو ایک خدا کو چھوڑ کر بنائے گئے ہوں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو عنقریب وہ جانیں گے جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں، وہ گھسیٹے جائیں گے جلتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے، وہ ہم سے کھوئے گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے نہ تھے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے منکروں کو، یہ اس سبب سے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے اور اس سبب سے کہ تم گھمنڈ کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، بس کیسا برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا۔ تشریح: ناحق پر خوش ہونے والے اور گھمنڈ کرنے والے کون تھے؟ یہ وقت کے بڑے لوگ تھے۔ ان کو کچھ دنیا کا سامان اور دنیا کی بڑائی مل گئی، اس کی وجہ سے وہ ناز اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی مادی کامیابی نے ان کے اندر غلط طور پر یہ احساس پیدا کر دیا کہ وہ پائے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ صرف محروم لوگ تھے۔ وقت کے یہ بڑے اولاً حق کے منکر بنتے ہیں، پھر ان کی پیروی میں عوام بھی حق کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ ان آیات میں اگلی دنیا کا وہ منظر دکھایا گیا ہے جبکہ یہ لوگ اپنی متکبرانہ روش کی سزا پانے کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔
ان کی جھوٹی بڑائی آخر کار انہیں جہاں پہنچائے گی وہ صرف ابدی ذلت ہے جس سے نکلنے کی کوئی صورت ان کے لیے نہ ہوگی۔ فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ بس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پھر جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تم کو دکھا دیں گے یا تم کو وفات دیں گے، بس ان کی واپسی ہماری ہی طرف ہے۔ تشریح: یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ حق کے داعیوں کی مدد کرے گا اور حق کے مخالفین کو مغلوب کرے گا، مگر اس وعدے کا تحقق صبر کے بعد ہوتا ہے۔ داعی کو یک طرفہ طور پر فریق ثانی کی ایذاؤں کو برداشت کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ خدا کی سنت کے مطابق اس کے وعدے کے ظہور کا وقت آ جائے۔ مخالفین حق کی اصل سزا وہ ہے جو انہیں آخرت میں ملے گی، تاہم موجودہ دنیا میں بھی انہیں اس کا ابتدائی تجربہ کرایا جاتا ہے، اگرچہ ہمیشہ ایسا کیا جانا ضروری نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے تم کو سنائے ہیں اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے تم کو نہیں سنائے، اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اس بدکار لوگ اس وقت خسارے میں رہ گئے۔ تشریح: قرآن میں رسولوں کے حالات بطور تاریخ نہیں بیان ہوئے ہیں بلکہ بطور نصیحت بیان ہوئے ہیں، اس لیے قرآن میں رسولوں کے حالات محدود طور پر صرف اتنا ہی بتائے گئے ہیں جتنا اللہ کے نزدیک نصیحت کے لیے ضروری تھا۔ رسول کا اصل کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کا پیغام اس کے تمام ضروری آداب اور تقاضوں کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دے۔ اس کے بعد جہاں تک معجزہ کا تعلق ہے وہ تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنی مصلحت کے تحت کبھی انہیں ظاہر کرتا ہے اور کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ معجزے زیادہ تر ان قوموں کو دکھائے گئے ہیں جن کی سرکشی کی بنا پر خدا کا فیصلہ تھا کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے، اس لیے آخری طور پر اتمام حجت کے لیے انہیں معجزہ بھی دکھا دیا گیا۔ مگر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ اس کا بڑا حصہ بالآخر مومن بننے والا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو امکانی طور پر یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ تاریخ کے پہلے گروہ بنے جس نے محض دلیل کی بنیاد پر حق کا اعتراف کیا اور اپنے آزاد ارادے سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس لیے ان لوگوں کے مطالبے کو نادانی پر محمول کرتے ہوئے انہیں خارق عادت معجزے نہیں دکھائے گئے۔ اللہ الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔
اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم بعض سے سواری کا کام لو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی حاجت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو، اور ان پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تم کو اور بھی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تشریح: انسان کو اپنی زندگی اور تمدن کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، مثلا غذا، سواری، مختلف قسم کی صنعتیں، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ یہ سب چیزیں موجودہ دنیا میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ خدا نے دنیا کی چیزوں کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کے تابع رہیں اور انسان ان کو اپنی ضرورتوں کے لیے جس طرح چاہے استعمال کر سکے۔ یہ تمام چیزیں گویا خدا کی نشانیاں ہیں۔ وہ غیبی حقیقتوں کا مادی زبان میں اعلان کر رہی ہیں۔ یہ اعلان اگرچہ بالواسطہ زبان میں ہے، مگر انسان کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ بالواسطہ زبان میں کہی ہوئی بات کو سمجھے، کیونکہ خدا جب براہ راست زبان میں کلام کرے تو وہ عمل کا مرحلہ ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے، نہ کہ عمل کا مرحلہ شروع ہونے کا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ تھے اور قوت میں اور نشانیوں میں جو کہ وہ زمین پر چھوڑ گئے بڑھے ہوئے تھے، پس ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ پس جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر نازا رہے جو ان کے پاس تھا، اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور ہم انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ پس ان کا ایمان ان کے کام نہ آیا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، اور اس وقت انکار کرنے والے خسارے میں رہ گئے۔ تشریح: علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جس سے دنیا کی ترقیاں حاصل ہوتی ہیں، دوسرا علم وہ ہے جو آخرت کی کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس دنیا کا علم ہو، ان کے علم کا شاندار نتیجہ فوری طور پر دنیا کی ترقیوں کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جس شخص کے پاس آخرت کا علم ہو، اس کے علم کے نتائج فوری طور پر محسوس شکل میں سامنے نہیں آتے۔
یہ فرق ان لوگوں کے اندر برتری کی نفسیات پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کا علم رکھتے ہوں۔ چنانچہ ایسی قوموں کے پاس جب ان کے پیغمبر آئے تو انہوں نے اپنے کو زیادہ سمجھا اور پیغمبر کو کم خیال کیا، حتیٰ کہ وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ مگر اللہ نے ان قوموں کو ان کی تمام قوتوں اور شاندار ترقیوں کے باوجود ہلاک کر دیا۔ اب ان کے تاریخی آثار یا تو کھڈر کی شکل میں ہیں یا زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ایک تاریخی مثال قائم کر دی کہ مستقل کامیابی کا راز علم آخرت میں ہے، نہ کہ علم دنیا میں۔ ان قوموں نے ابتداً اپنے پیغمبروں کا انکار کیا۔ پیغمبروں کے پاس دلیل کی قوت تھی، مگر یہ قومیں دلیل کی قوت کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہ ہوئیں۔ آخر کار خدا نے عذاب کی زبان میں انہیں امر واقعی سے آگاہ کیا۔ اس وقت وہ لوگ جھک کر اقرار کرنے لگے، مگر یہ اقرار ان کے کام نہ آیا، کیونکہ اقرار وہ مطلوب ہے جو دلیل کی بنیاد پر ہو۔ اس اقرار کی کوئی قیمت نہیں جو عذاب کو دیکھ کر کیا جائے۔